Rahim. First of all, I congratulate International Islamic University and UET Texla and their administrations for successfully organizing Prime Minister's Talent and Federal Boxing Trials and League. I also am thankful to Dr. Abdur Rahman, Vice President, Mr. Usman Wazir, he is Star of Pakistan, Director Sports, Islamic University and UET, and of course نادیہ مختار. اگر ان کا نام نہ لوں تو کیونکہ جس کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں اور جو میں نے دیکھا تو یہ ایک ٹیم ورک ہے، اور میں آپ بچوں کے ساتھ خاص طور پہ ہمارے پرانے دوست بھی موجود ہیں، بہت اچھا کام ماشاءاللہ ان کی بھی کمٹمنٹ میں نے دیکھی. آج پاکستان، بچوں آپ لوگ جو بیٹھے ہو نا، یو آر فیوچر آف پاکستان. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ کل ہیں، آپ آج ہیں، کیونکہ آپ ہیں، آپ کے اندر اگر وہ کمٹمنٹ موجود ہے آگے بڑھنے کی، تو یہی کمٹمنٹ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، آپ کو آگے لے کے جانا ہے. مجھے اتفاق ہوتا ہے پورے پاکستان میں جانے کا، اپنے بچے بچیوں سے ملنے کا، اور میں تو خاص طور پہ جو بڑے شہروں میں اچھی ویل ریپیوٹیڈ یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے بچیوں کو کہتا ہوں کہ یو آر لکی ونس، کہ آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، آپ بڑے شہروں میں اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. آپ جائیں ذرا وانا، وزیرستان، آپ جائیں ذرا پشین اور ان علاقوں کے اندر، تو ادھر بھی بچے اور بچیوں کا جذبہ یہی ہے. ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، لیکن ان کی ریزیلینس، ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ، وہ معذرت کے ساتھ جن بچے بچیوں کو موقع مل گیا نا اس سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کو احساس ہے کہ ان کے پاس کیا نہیں ہے، اور انہوں نے محنت کر کے وہ حاصل کرنا ہے جو آپ بچے بچیوں کو ان یونیورسٹیز میں مل رہا ہے. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میں جب پنجاب میں بھی ایجوکیشن منسٹر تھا، میں یوتھ منسٹر تھا، میں 97 سے یوتھ انیشیٹوز پہ کام کر رہا ہوں. جب شہباز شریف صاحب پہلی دفعہ چیف منسٹر بنے پنجاب کے، تو ہم نے پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی جو دی، اس کے اندر ہم نے پنجاب کی جو یوتھ پالیسی تھی وہ پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی تھی، اور اسی جو پرنسپلز آف پالیسیز تھے پھر اس کے اوپر باقی صوبوں نے اپنی پالیسیز دیں، اور اس کے اندر طے ہوا کہ ہمارے بچوں کو آگے آنے کے لیے جو مواقع دینے ہیں اس میں تعلیم سب سے اہم ہے. فنی تعلیم بہت ضروری ہے، آئی ٹی بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، آرٹس اینڈ کلچر، سپورٹس. ہم جس بچے کے اندر جس چیز کا ٹیلنٹ ہے ہم نے اس کو اس کے اندر آگے آنے کا موقع دینا ہے. تو میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز. ہم نے ہمیشہ کام کیا ہے. ہم نے جب لیپ ٹاپس دینے شروع کیے، ہم نے اللہ کے فضل سے جو بھی کام کیا ہے میرٹ کی بنیاد پر کیا ہے. آپ میں اگر ٹیلنٹ ہے، آپ کو سفارش کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ٹیلنٹ کی بنیاد پر آپ کو لیپ ٹاپس ملتے ہیں، آپ کو ٹیلنٹ کی بنیاد پر اسکالرشپس ملتے ہیں، آپ کو ٹیلنٹ کی بنیاد پر اس ٹیلنٹ ہنٹ کے اندر آگے آنے کا موقع ملتا ہے. کیونکہ جس معاشرے میں میرٹ ختم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اور مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی آپ نے جو ڈیجیٹل یوتھ ہب دیکھا، یہ ایک اس طرح کی ہم نے انٹرونشن کی ہے کہ جس کی مدد سے آپ کے پاس جو ڈگری ہے، آپ جب اس پہ اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں، آج ویسے ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم نے اس کا 26 مارچ کو لانچ کیا تھا، اور آج کے دن تک آپ جیسے 7 لاکھ بچے بچیاں اس پر اپنے آپ کو رجسٹر کرا چکے ہیں. آج کے دن تک اس کے اوپر دنیا کی 11,000 کمپنیز ود ان پاکستان، آؤٹ سائڈ پاکستان اپنی اپرچونٹیز کے ساتھ اس ڈیجیٹل یوتھ ہب پہ رجسٹر ہو چکی ہیں. آج کے دن تک
ہمارے پاس 2.5 لاکھ اسکالرشپس ود ان پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان اس ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اوپر پڑے ہیں. آج کے دن تک آپ بچوں نے اگر کوئی آن لائن کورسز چاہیے، ہم آج کے دن تک اس کے اوپر اے آئی سے ریلیٹڈ اور باقی جو ہے مشین لرننگ، سائبر سیکیورٹی، یو نیم اٹ، ہم اس کے اوپر اس طرح کے کوئی 71 کورسز جو ہیں، چاہے وہ کامن ویلتھ کے ساتھ مل کے گوگل کے کورسز ہیں، چاہے وہ انٹل کے کورسز ہیں، چاہے وہ مائکروسافٹ کے کورسز ہیں، چائنیز کورسز، مطلب دنیا کے اندر جو اویلیبل کورسز جو آپ آن لائن کر کے اپنی زندگیاں بنا سکتے ہیں، ہم وہ اس کے اوپر ڈال چکے ہیں. ہم آج کے دن تک جو گرین اکانومی سے اوپر جو پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمیں جو نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں پر اس کے اندر ایک اپرچونٹی بھی نکل کر آ رہی ہے کہ دنیا کے اندر گرین اکانومی جو ہے وہ ملٹی بلین ٹریلین ڈالر اکانومی بنتی جا رہی ہے. تو ہمارے بچیوں نے اس کے اندر کیسے اپنے آپ کو لے کر آنا ہے، وہ آپ کو اپرچونٹیز اویلیبل ہیں. ہم لوگ اے آئی کی پالیسی، پاکستان دنیا کا پہلے 10 ملکوں میں سے ایک ملک ہے جو اپنی اے آئی کی پالیسی لانچ کر چکا ہے. کیونکہ شہباز شریف صاحب جو بات کرتے ہیں، جب ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جب کیش لیس اکانومی کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان لیڈ لے رہا ہے. اور یہی وجہ ہے، یہ وہ سوچ ہے کہ جب ہمارے دشمن نے ہم پر حملہ کیا تھا تو اس کا خیال تھا کہ ہم ٹیکنالوجی میں بھی اس سے پیچھے ہیں اور جو وارفیئر ہے اس میں بھی ہم اس سے پیچھے ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے آپ کی حکومت، آپ کے ادارے جو دن رات کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے دفاعی ادارے کام کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ انڈیا کو تاریخی شکست ہوئی. انڈیا کے وہ جو کہتے تھے کہ دنیا کے بہترین طیارے رافیل ہم نے مار گرائے. ہم نے جو دنیا کا بہترین دفاعی سسٹم تھا S-400، اس کو اڑا کر انڈیا کو اپنے گھٹنوں پر لے کر آ گئے. ہم نے اس سے بڑا کام کیا کہ آپ جیسے بچوں نے ٹیکنالوجی کے اندر جو کہتے تھے کہ انڈینز بہت آگے ہیں، انڈیا کے سسٹمز کو اڑا کر رکھ دیا. اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آج پاکستان کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھلی ہے، جہاں پر پاکستان کے دفاعی طاقت کو، کیونکہ ہم اگریسرز نہیں ہیں، ہم کبھی بھی جارحیت کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی میلی آنکھ پھوڑ کر رکھ دیں گے. یہ بہت کلیئر میسج پاکستان نے دیا. تو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت، پاکستان کا دنیا میں جو مقام ہے، اس کے لیے آپ کی حکومت شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں کوشش کر رہی ہے. آپ کا کام اپنی جس فیلڈ میں، جس سبجیکٹ کے اندر آپ آگے جانا چاہتے ہیں، جانا چاہتی ہیں، آپ لوگوں نے اس پر کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے. کیونکہ میں یہ ہر جگہ پر کہتا ہوں، میں دن کے اندر ماشاءاللہ ہزاروں آپ جیسے بچیوں سے مجھے ملنے کا موقع ملتا ہے. پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں، جب کوئی کہتا ہے نا کہ پاکستان کا خدا نہ خواستہ ہم مستقبل نہیں دیکھتے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے تعلیمی اداروں میں چلو، یہ چمکتے دمکتے چہرے دیکھو اور پاکستان کا مستقبل دیکھو. تو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ ماشاءاللہ آپ کے کندھوں پر ہے. حکومت آپ کے پیچھے کھڑی ہے، حکومت آپ کو پازیٹیولی انگیج کر رہی ہے، آپ کو امپاور کر رہی ہے. آپ کے لیے روز نئی سے نئی پاکستان. آج مجھے فخر ہے اس بات پہ، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں ابھی ایک فنکشن سے آ رہا ہوں جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے پاکستان کی پہلی سیمی کنڈکٹر اور چپ جو انڈسٹری ہے اس کا افتتاح کیا ہے. کیونکہ آج کی جو وارفیئر ہے، آپ کے چاہے موبائلز چلنے ہیں، آپ کی سسٹمز چلنے ہیں، آپ کا ٹینک چلنے ہیں، آپ کے میزائل چلنے ہیں، وہ سارے اس چپ کے اوپر چلنے ہیں جو اس کے اندر پڑا ہوا ہے. تو وہ چپ آج دنیا ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک دوسرے کو مات دے رہی ہے. پہلے پیٹرو اکانومی ہوتی تھی، تیل کی بنیاد پر جن کے پاس تیل ہے وہ دنیا کو کنٹرول کرتے تھے. آج ٹیکنالوجی کی بنیاد پر دنیا کو کنٹرول ایک نیا
جو ہے محاذ کھل چکا، اور اس کے اندر وی آر پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ہم پھر دنیا کے 10 ممالک میں سے ایک ممالک ہیں جنہوں نے اپنے سیمی کنڈکٹرز، اپنے چپس کے اوپر کام شروع کیا ہے۔ تو میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں نا کہ ہم لوگ آپ کے لیے، پاکستان کے لیے جو بہترین ہے وہ کر رہے ہیں، آپ سے ہم صرف ایک ہی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ پوری مستقل مزاجی سے، دیانتداری سے، محنت سے اپنی زندگیاں بنائیں، کیونکہ جب آپ کی زندگی بنے گی تو آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کی زندگی، آپ کے علاقے کی زندگی، آپ کے صوبے کی زندگی، یہ سب جڑی ہوئی ہیں، اور جب یہ سب کچھ بنے گا تو پاکستان بنے گا۔ اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی صرف ایک صوبے یا 2 صوبوں کی ترقی میں نہیں ہے۔ پاکستان کی ترقی، یہ آپ کے سامنے شائننگ ایگزامپل عثمان وزیر بیٹھا، گلگت بلتستان سے اٹھا، محنت کی اور اپنا مقام بنایا۔ مجھے ایک بچی ہے بانو بٹ، وہ مکس مارشل آرٹس کھیلتی ہے، اس کی آج کل بازو یا ٹانگ میں فریکچر ہوا ہے کھیلتے ہوئے، لیکن اس کا عزم اتنا ہے کہ مجھے چند دن پہلے ملی اور اس نے کہا کہ جس دن یہ میں ریکور کروں گی، میں نے آگے 2 فائٹیں اور لڑنے جانی ہیں۔ تو ہمارے جہاں پہ ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں کے اندر جو ریزیلینس ہم دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ دیکھ رہے ہیں، تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم آپ کو مواقع فراہم کریں۔ یہ جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے، اسی طرح ہم نے کرکٹ کا کیا، یہ 23 گیمز ہیں جس کے اندر ہم اپنے بچے بچیوں کو آگے آنے کا موقع دے رہے ہیں۔ ہم ٹیلنٹ کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر، آپ میں سے جو بچے ٹاپ پر پہنچیں گے، یہ ہماری آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ ہم آپ کی ٹریننگز کرائیں گے، ہم آپ کو انٹرنیشنل ایکسپوئر دلوائیں گے۔ میں ایچ ای سی کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس طرح وہ ہمارے ساتھ مل کے پرائم منسٹر کے اس ویژن کو لے کے چل رہا ہے، اس کے اندر جب یہ بچوں کی تیاری کرا کے ہم جو ہماری انٹرنیشنل یوتھ گیمز آ رہی ہیں، ہم یوتھ اولمپکس آ رہی ہیں، ہم اس کے لیے اپنے بچے تیار کر رہے ہیں۔ ہم آج سے 2028 اولمپکس کو انشاءاللہ تعالی، پچھلے اولمپکس